اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی سلسلہ کے اندر آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پہلے حصہ کے اندر ہم نے دجال کی حقیقت کے بارے میں چند سوالات کے جواب دیے، اور اب اس دجال کی حقیقت کے بارے میں دوسرے حصہ کی طرف ہم آتے ہیں اور مزید سوالوں کے جوابات احادیث طیبہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات بھی دور ہو سکیں اور ہماری معلومات کے اندر اضافہ بھی ہو سکے۔ آج کی گفتگو کے اندر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ دجال کس چیز کا دعویٰ کرے گا، اور دجال کہاں سے آئے گا، کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، اور کہاں کہاں پر دجال نہیں جا سکے گا، اور دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں، مسیح دجال اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات جاننے کی آج ہم اس نشست کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ دجال، یاد رکھیں، ایک بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جو اہل ایمان کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اور ان کے ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ دجال کس چیز کا دعویٰ کرے گا؟ وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، خدائی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت دجال کے پاس ایک شخص آئے گا، تو اس کے کارندے اس کو پکڑ کر دجال کے پاس لے کے آئیں گے۔ دجال اس سے سوال کرے گا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ شخص کہے گا کہ تو مسیح کذاب ہے۔ تو وہ دجال پھر ایک آرا منگوائے گا، آرا اس کے جسم پر چلانے کا حکم دے گا، تو اس کے سر کی مانگ سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم پر آرا چلا کر دو ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور جب اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، دجال آ کے ان کے قریب کھڑا ہوگا اور دونوں ٹکڑوں کو حکم دے گا کھڑے ہو جاؤ، تو وہ زندہ انسان کھڑا ہو جائے گا۔ پھر دجال اس سے سوال کرے گا، بتا کہ تم مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میرا یقین اور ایمان پہلے سے پختہ ہو گیا ہے کہ تو ہی مسیح کذاب ہے۔ تو پھر وہ اس کو پکڑ کر آگ میں داخل کر دے گا، آگ میں پھینک دے گا۔ دراصل وہ اس کی آگ نہیں بلکہ وہ جنت ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا اللہ کے نزدیک مرتبہ اور مقام یہ ہوگا کہ سب سے بڑی شہادت کا وہ حامل ہوگا۔ اللہ کریم اس کو بڑی شہادت عطا فرمائے گا، درجہ عطا فرمائے گا۔ جس شخص کو دجال آگ میں پھینکے گا اور اس کو قتل کرے گا، اس شخص کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہوگا۔ دجال کہاں سے آئے گا؟ حدیث طیبہ کی روشنی میں ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور اس کی منزل مدینہ طیبہ ہوگی، لیکن وہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ کرے گا اور فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ زمین پر کتنا عرصہ ٹھہرے گا، قیام کرے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ سرکار کونین نے فرمایا کہ وہ زمین پر 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک رہے گا۔ اور اس وقت دنوں کی کیفیت کیا ہوگی، دنوں کی حالت کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ یہ اس وقت دنوں کی حالت ہوگی۔ وہ کہاں پر نہیں جا سکے گا؟ مکہ اور مدینہ پاک کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کریم نے مکہ اور مدینہ کا سکور فرشتوں کے ذریعے اس کو کیا ہے، اس کو گھیرا ہوا ہے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے، اور فرشتے دجال کو ان دونوں شہروں کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت مدینہ پاک کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو دجال کو مدینہ پاک میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دجال اور طاعون دونوں
مدینہ پاک کے اندر، شہر مصطفیٰ کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے دو معنی علماء لغت نے کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی مسافت بہت جلدی طے کر لے گا اور 40 دنوں کے اندر پوری زمین کا وہ سفر طے کر لے گا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہ ممسوخ سے ہے، کیونکہ اس کی ایک آنکھ رگڑی ہوئی ہے، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہے، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں مزید سوالات کے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔